مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر باادب آواز بلند حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، رمضان الکریم کی آمد ہونے والی ہیں، اور اسی حوالے سے ہم کچھ ضروری تیاریاں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: مرنی بعمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی عظیم کام کا مجھے حکم عطا فرمائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ اگر تم نے عظمت والے عمل کا سوال کیا ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم روزوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ انہوں نے پھر عرض کیا: مرنی بعمل، حضور مجھے کسی عظمت والے عمل کا حکم عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ تم روزہ پابندی سے رکھو، اس لیے کہ یہ بے مثل عمل ہیں۔ انہوں نے پھر عرض کیا: مرنی بعمل، حضور مجھے کسی عظمت والے عمل کا حکم عطا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی یہی حکم دیا: علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم روزہ پابندی سے رکھو، اس لیے کہ روزہ بے مثل عبادت ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک صحابی 3 مرتبہ الگ الگ انداز سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کسی عظمت والے عمل کی خبر دیں، حکم دیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اور روزے کی پابندی کا انہیں حکم عطا فرماتے ہیں۔ آخر اس روزے میں ثواب کتنا زیادہ ہے، یہاں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو امامہ والی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ رمضان کا روزہ بے مثل عبادت ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمومی انداز میں یہ کہا کہ روزہ بے مثل عبادت ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ اس بے مثل عبادت پر رب اجر کتنا عطا فرماتا ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا صام یوما تطوعا، اگر کوئی مومن یا مومنہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھے، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں اس کو پوری زمین کے برابر سونا دیا جائے، لم یستوفی ثوابہ، پھر بھی اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کو پوری زمین سونا بن کر کے دی جائے تب بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایک طرف نفلی ایک روزے کے ثواب میں کسی کو پوری زمین کے برابر سونا دیا جائے، اور دوسری طرف رب ایک دن کے نفلی روزے کا ثواب دے تو پوری زمین سونا بنا کر بدلے میں دی جائے تو وہ بدلے میں کم ہے، رب اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے غور نہیں کیا، یہاں ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے یومن، ایک دن کے روزے کے بدلے، اور پھر وہ بھی فرض روزہ نہیں، تطوعا، نفلی روزہ۔ اور ہر مومن جانتا ہے اس چیز کو کہ نفل سے زیادہ ثواب فرض کا ہے، اور رمضان کا تو مہینہ ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ رمضان میں اگر کوئی نفل کام کرتا ہے تو اللہ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب نفلی روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ پوری زمین سونا بنا کر دی جائے تب بھی اجر پورا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس مہینے میں تو نفل بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر فرض کتنا بڑھ جاتا ہے، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، کہ جو رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 یعنی 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تو روزے کو سرکار فرماتے ہیں 3 مرتبہ، لا عدل لہ، لا عدل لہ، لا مثل لہ، یہ بے مثل و بے مثال عبادت ہیں، اور یہ روزہ اگر نفلی ایک دن کا کوئی رکھے تو زمین بھر سونا اس کا بدلہ نہیں بن سکتی ہیں۔ اگر وہ روزہ مومن رمضان میں رکھے، فرض روزہ رکھے، تو جب نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اگر اس رمضان میں مومن روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو کس قدر زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ایک لفظ کی طرف میری توجہ گئی، اور میں نے وہی لفظ قرآن میں بھی دیکھا تو مجھے حیرت انگیز طور پر ایک نورانیت نصیب ہوئی، اور میں نے اس پر رب کا شکر ادا کیا، اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مومن کے پاس ایمان ہو تو یہ ایمان نفلی عمل کا درجہ بھی کتنا بڑھا دیتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ایمان نہیں، کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، کسی نے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا، کسی نے کفر اور شرک کیا، تو اب پتہ ہے کہ اس کے عمل کی ویلیو کیا ہے۔ ادھر تو یہ کہا گیا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوفی ثوابا، کہ ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں زمین بھر سونا دیا جائے تو بھی اجر و ثواب مکمل نہیں ہو سکتا۔ مگر دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کفر کیا، عمل یا عقیدہ کفر یا اختیار کیا،
تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. دیکھو ادھر حدیث میں بھی اُعْطِيَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَ حدیث میں. اور یہاں کیا ہے کہ جس نے کفریہ عقیدہ اپنایا یا کفریہ عمل کیا یا کسی بھی طرح سے ضروریات دین کا انکار کر کے اسلام چھوڑ بیٹھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. اگر وہ پوری زمین بھر سونا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ یا اللہ مجھ سے کفر ہو گیا تھا اور میں کفر پر مر گیا تھا، میں نے توبہ نہیں کی، میں نے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا تھا اور توبہ نہیں کی، مگر اے اللہ آج اس کفریہ عقیدے پر مرنے کے بدلے میں پوری زمین میں سونے کے لیے سونا بنا کر سونے کے برابر دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَن يُقْبَلَ، وہ پوری زمین سونا بنا کر بھی دینے کے لیے تیار ہو تو کفر پر مرنے والے کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا. اگر وہ یہ چاہیں کہ میں اتنا دے دوں اور چھوٹ جاؤں عذاب سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، قبول نہیں کیا جائے گا. تو آپ توجہ دیں اور غور کریں کہ ایک طرف ایمان ہے تو نفلی عمل کا ثواب کتنا ہو گیا کہ پوری زمین سونا بنا دی جائے تو بھی اس نفلی ثواب کا پورا بدل نہیں بن سکتی. اور ادھر ایک کفریہ عقیدے نے بندے کو کتنا گہرائی میں گرا دیا کہ اگر وہ پوری زمین بھی سونا چھٹکارے میں دینا چاہے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ کہ اے اللہ اتنا سب دے کر کے میں چھوٹنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَن يُقْبَلَ، ہم قبول ہی نہیں کریں گے. تو ایمان والو اللہ نے ایمان دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو اور اس ایمان کی حفاظت کی فکر کرو. ایک دن آئے گا کہ جب موت حلق میں آ جائے گی، سب کچھ غیب نظر آنے لگے گا، اس وقت ہر کوئی کہنے لگے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، میں نیکی کر لوں، میں نیکی کر لوں، میں نیکی کر لوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں. اس لیے اہل ایمان آپ سے تقاضا ہے کہ ایمان ہے تو پھر عمل کے لیے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. اب جب نفلی روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو فرض تو 70 گنا زیادہ اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزے کے جتنے بھی فوائد ہیں، ثمرات ہیں، روزے کے جتنے بھی اجر و ثواب ہیں، اس کے حصول کے لیے ہمارے لیے پابندی لگائی گئی کہ ہم کس طرح سے اس کا کامل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ما يتحفظ کفر ما قبلہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا. اب آگے کیا ڈیوٹی ہے؟ وعرف حدودہ، اور رمضان کے روزوں کے حدود جانے، قوانین اصول جانے، اس کے آداب جانے، روزوں کے حوالے سے ٹوٹنے مکروہ ہونے سے روزے کو بچایا اس نے. یہ حدود اور قوانین روزے کے جانے. وَتَحَفَّظَ لَهُ فَتَحَفَّظَ مِمَّا يَنبَغِي لَهُ أَن يُتَحَفَّظَ، اور پھر صرف روزے کا علم ہی نہیں حاصل کیا بلکہ علم حاصل کر کے اس کے مطابق روزہ رکھا. ہمارے آقا فرماتے کفر ما قبلہ، تو یہ روزہ اس کے پہلے کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اس لیے ساتھیوں روزہ بھی رکھنا ہے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس روزے کے حقوق کا لحاظ بھی رکھنا ہے. اگر کوئی شخص اس کا لحاظ نہ رکھے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم.
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس رمضان کے فیض سے محروم رہا فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرہ الا محروم، اور رمضان کی بھلائیوں سے محروم ہونا ہی سب سے بڑی ندامت کی بات ہے، بندے کے لیے سب سے بڑے افسوس اور خسارے کی بات ہے۔ اس لیے ساتھیوں، رمضان جلوگر ہونے والا ہے تو اس کا علم حاصل کرو۔ اب اس سلسلے میں صرف 2 حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، یعنی یہ جو کہا گیا نا کہ حدود جانے، روزے کے آداب جانے، پھر آداب بجا لائے تو وہ آداب کیا ہیں؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ یعنی اللہ کا حکم صرف کھانا پینا چھوڑوانا نہیں ہے، بلکہ کھانا پینا چھوڑوانے کے ساتھ ساتھ ہر بدی سے بچانا، تاکہ لعلکم تتقون کا کامل ظہور ہو جائے۔ تو روزہ رکھنا ہے، اور روزے کے آداب میں سے یہ ہیں کہ زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، چغل خوری نہیں، فحش کلام نہیں، بے حیائی لایانی کلام نہیں، اور جھوٹ پر عمل نہیں۔ جھوٹ پر عمل کی جتنی بھی باتیں آتی ہیں وہ بھی نہیں کرنی۔ اور آگے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زبان کو تو سنبھال کر بیٹھتا ہے، مگر سامنے سے کوئی گالی دیتا ہوا آیا، سامنے سے کوئی بدگوئی بد کلامی کرتا ہوا آیا، تو ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جگہ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہیں تو وہ نہ جھگڑا کرے، نہ شور و گل اور لایانی کلام کرے، اور جہالت والا کوئی کام نہ کرے، یعنی زبان سے بھی کوئی بیکار بات نہ بولے۔ اس کے اندر فلا یرفث میں زبان سے ہونے والی ہر برائی سے بچنے کا حکم دے دیا گیا کہ زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکالے، جھوٹ غیبت چغل خوری کچھ نہیں، ولا یجہل، اور جاہلیت والا کوئی کام نہ کرے۔ اس میں ہر گناہ سے رکنے کا حکم آ گیا۔ اب روزہ دار کو یہ روزے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ روزہ یوں رکھنا ہے۔ اب آگے کہا گیا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تمہیں گالی دے، جھگڑا کرے، او قاتلہ، یا تم سے کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے، تو آگے سے تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں بھی تم کو، اگر تم آؤ گے میرے سامنے تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، تم ایک گالی دو گے میں 10 گالی دوں گا، نہیں۔ روزہ یہ تربیت کر رہا ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہے، اب تم نے خود تو زبان سے غلط بات نہیں کہنی، نہ جسم سے کوئی غلط کام کرنا ہے، لیکن اگر کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے، گالی دیتے ہوئے آئے، کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو تمہیں اس کو صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر مسلمان رمضان میں روزے اس حالت میں رکھے کہ اس کا روزہ یوں ہو کہ زبان بھی بچی ہوئی ہو گناہ سے، جسم بھی بچا ہوا ہو گناہ سے، اور کوئی لڑنے آ رہا ہو، برائی کی طرف لے جانے آ رہا ہو، تو وہ یہ کہہ دے بھائی میں نے روزہ رکھا ہے۔ اگر یوں مومن رمضان کا مہینہ گزار دینا تو یہ رمضان ایسی تربیت کر دے گا کہ باقی 11 مہینے بھی اس کے ویسے گزر جائیں گے۔ اسی لیے زینت المحافل میں یہ روایت لکھی گئی
کہ 12 مہینوں میں رمضان اللہ کو ویسا ہی محبوب ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں کے سامنے حضرت یوسف ان کو محبوب تھے. اور آگے اس کی تشریح میں لکھا گیا کہ 11 بیٹوں نے نافرمانی کی مگر ایک بیٹے یوسف علیہ السلام نے ان 11 کے لیے مغفرت کی دعا کر دی. اللہ نے 11 کو بخش دیا. تو جو یعقوب کو 11 میں ایک محبوب ہیں، اس محبوب کی دعا سے اللہ نے 11 کو معاف کر دیا. رمضان اللہ کو یوں ہی محبوب ہے. اگر مومن اس اللہ کے محبوب مہینے کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارتا ہے تو یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہے تو اللہ مومن کے 11 مہینوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہم نے اس مہینے کا کامل احترام کرنا، اس کی آمد سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا. اور انشاءاللہ الرحمن آئندہ اتوار سے مفتی صابر صاحب قبلہ ہمارے ادارہ شریعہ بھڑوچ کے قاضی بھی ہیں، صدر مفتی بھی ہیں اور علم فقہ کے ایک ماہر عالم دین ہیں. ہمارے علاقے میں اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ آئیں گے ہر اتوار کو یہاں پہ بدھ کے دن، اسی بدھ کو عصر کے بعد استقبال ماہ رمضان کا پروگرام اسی مسجد میں انشاءاللہ. مفتی صاحب آئیں گے تو مفتی صابر صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. رویوار کو بھی انشاءاللہ وہ آئیں گے. تو آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ آپ ان اجتماعات کو ضرور اٹینڈ کریں اور ضرور حاضری دیں اور علم دین حاصل کریں. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی کا ایک ہفتہ بھی باقی رہ گیا ہو تو میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ علم فقہ یعنی مسائل کا علم سیکھنے میں مشغول ہو جائے. سرکار مخدوم پاک خود کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک اس زمین پر سفر کیا اور 200 سے زیادہ علماء مشائخ کے پاس جا کر میں نے علم دین حاصل کیا. تو وہ جا جا کر علم حاصل کرتے تھے. ہم کم از کم اپنی مسجد میں آ کر کے تو علم حاصل کر لیں. رب کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، اس کا احترام سیکھ لیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان کا کامل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.